بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے منطق کے موضوع کا بیان کیا تھا۔ فرمایا تھا کہ وہ تصورات مرتبہ جو دوسرے تصور تک پہنچا دیں اس کو معرف اور قول شارع کہتے ہیں، اور وہ تصدیقات مرتبہ جو دوسرے تصدیق تک پہنچا دیں اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس فن کا مقصد صرف اور صرف معرف اور حجت کا جاننا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ معرف اور حجت حقیقت میں معانی ہیں نہ کہ الفاظ۔ مثلا انسان کا معرف حیوان ناطق کا معنی ہے نہ کہ اس کا لفظ، اور حدوث عالم کی حجت قضایہ مذکورہ کا معنی ہے نہ کہ اس کے الفاظ۔ قضایہ مذکورہ سے مراد عالم متغیر ہے، جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، لہذا عالم حادث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی حجت، حدوث عالم کی حجت کیا ہے؟ عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، اس کا معنی ہے نہ کہ الفاظ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس فن والوں کو یعنی منطقیوں کو بالذات الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن چونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ اور عبارت سے ہے، اسی وجہ سے ضروری ہے ہر منطقی کے لیے کہ وہ الفاظ کے احوال پہ نظر کرے، کیونکہ الفاظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ الفاظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے۔ اب یہاں لفظ دلالت کا ذکر آیا تو اب دلالت کے بارے میں بتا رہے، کہتے ہیں فصل دلالت دلالت بودن شے است بحیثیت کے از علم بودی لازم آید علم بشے دیگر و آن شے اول را دال گویند و ثانی را مدلول۔ دلالت کے بارے میں بتا رہے ہیں، دلالت کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دلالت ایک شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ شے کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے، یہ ہے دلالت۔ ایک شے کو اس طرح جاننا کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے۔ آن شے اول را دال گویند، اور پہلی شے کو دال کہتے ہیں، وثانی را مدلول، اور دوسری شے کو مدلول کہتے ہیں، یعنی جس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے تو پہلی شے کو دال اور دوسری کو مدلول کہتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیں دلالت۔ ہم نے کتاب کھولی، کتاب بند تھی، ہم نے کھولی، سامنے والا سمجھ گیا یہ پڑھنے کے لیے کھول رہا ہے، سامنے والا کیا سمجھا؟ تو کتاب کا کھولنا یہ دال ہے اس بات پہ کہ میں پڑھوں گا، تو کتاب کا کھولنا دال ہے اور پڑھنا مدلول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شے کا اس طرح ہونا
کہ اس کے علم سے، اس کے جاننے سے دوسری شے کا علم لازم آئے، دوسری شے کا جاننا لازم آئے۔ پہلی شے کو دال اور دوسری کو مدلول کہتے ہیں۔ اب یہاں سے وضع کی تعریف کر رہے ہیں، لفظ وضع کیا جاتا ہے، پھر وہ لفظ وضع کے بعد دلالت بھی کرتا ہے، تو دلالت کے بارے میں انہوں نے بتا دیا، اب وضع کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وضع کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وضع تخصیصی شیئی شے است بشے دیگر بر وجہ ہے کہ از علم شے اول حاصل شود علم بشے ثانی۔ وضع کہتے ہیں شے کو اس طرح خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ، ایک شے کو اس طرح خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ کہ پہلی شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی شے کے علم سے ایک شے کو اس طرح خاص کر دینا دوسری شے کے ساتھ کہ پہلی شے کے جاننے سے دوسری شے حاصل ہو جائے۔ تخصیص شے است ایک شے کا خاص کر دینا، بشے دیگر دوسری شے کے ساتھ، بر وجہ ہے کہ اس طریقے پر کہ از علم بشے اول کہ پہلی شے کے علم سے حاصل شبد حاصل ہو جائے علم بشے ثانی دوسری شے کا علم۔ سمجھ گئے؟ پہلی شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو جائے۔ بتا رہے ہیں پس وضع سببی است از اسباب دلالت، اور وضع یہ دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ وضع کیا ہے؟ دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ وَأَقْسَامِ دلالت و حکم استقراء بر سے قسم است، اور دلالت کی اقسام استقراء کے حکم کے مطابق، یعنی تلاش و جستجو کے حکم سے تین قسم پر ہے۔ دلالت کی اقسام استقراء کے حکم کے مطابق تین قسم پر ہے۔ استقراء کہتے ہیں تلاش اور جستجو۔ کیا کہتے ہیں؟ تلاش اور جستجو تین قسم پر ہے۔ اول دلالت وضعیہ را کے وضع را درو مدخل است۔ پہلی دلالت وضعیہ را کے وضع را درو مدخل است۔ دلالت وضعیہ کے وضع کو اس میں دخل ہے۔ وضع کو دلالت وضعیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں وضع کا دخل ہو اسے دلالت وضعیہ کہتے ہیں۔ جس میں وضع کا دخل ہو، درو مدخل است، جس میں وضع کا دخل ہو اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں۔ وہاں در الفاظ باشد، اور یہ الفاظ میں ہوگی۔ کائے میں ہوگی؟ یہ الفاظ میں ہوگی۔ چون دلالت لفظ زید، جیسے لفظ زید کی دلالت بر ذات ذات زید پر، زید کی دلالت ذات زید۔ عبد الرحیم ہم نے کہا تو اب عبد الرحیم کی ذات سمجھ میں آئی۔ عبد الرحیم یہ دلالت کر رہا ہے کس پہ؟ ذات عبد الرحیم پہ۔ جیسے ہی ہم نے مدرسے کے اندر بولا عبد الرحیم تو اس سے کیا سمجھے؟ ذات عبد الرحیم، ایک لڑکا ہے جماعت ثانیہ میں جو آسام کا رہنے والا ہے اور مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں دلالت وضعیہ وہ ہے کہ جس میں وضع کو دخل ہو اور وہ الفاظ میں ہوگی، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، ودر غیر الفاظ باشد، اور غیر الفاظ میں ہوگی۔ چون دلالت خطوط و عقود و اشارات و نصب برمعانی کے از ایشا مفہوم گردد، اور دلالت غیر الفاظ میں ہوگی، جیسے خطوط کی دلالت
عقود کی دلالت، اشارات اور نصب کی دلالت، سمجھ رہے ہیں؟ غیر لفظ میں ہوگی خطوط، خط کی دلالت، خطوط یہ خط کی جمع ہے، تحریر۔ آپ نے ایک درخواست لکھی چھٹی کے لیے، تو یہ جو آپ کا خط ہے یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ آپ کو چھٹی چاہیے، تو خطوط کی دلالت، تحریر کی، خط کی دلالت۔ اور عقود کی دلالت، اشارات کی دلالت اور نصب کی دلالت۔ عقود عقد کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ عقد کا معنی تھا گرے، انگلیاں کیا آتی ہے؟ یہ جو گرے ہیں، ایک انگلی میں 3 گرے ہیں، اسے عقود کہتے ہیں۔ اس سے گنتی شمار کی جاتی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کری جاتی ہے گنتی۔ یہ 15 گرے ہیں 5 انگلیوں میں، تو 15 گنتی ہوتی ہیں۔ ہاں، خطوط کی دلالت، خطوط لفظ نہیں ہے، خطوط کوئی خط ہے، وہ الفاظ، غیر الفاظ میں دلالت۔ اور عقود یہ بھی لفظ نہیں ہے، گرے یہ لفظ ہیں، یہ غیر لفظ ہے۔ ایسے ہی اشارات یہ بھی الفاظ نہیں ہیں، اشاروں سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اشاروں سے بہت سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا تو کیا سمجھے؟ تو یہ اشارہ ہے۔ میں نے کہا، کیا سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ اشارہ ہے، تو یہ لفظ میں نہیں ہوتی۔ ایسے ہی نصب، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو سنگ میل لگے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے، یہاں سے جائیں گے تو ایک پتھر ملے گا، اس پہ لکھا ہوا ہوگا بریلی 50 کلومیٹر، ہے نہیں؟ بریلی 50 کلومیٹر۔ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آگے ایک پتھر آئے گا 45 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 35 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، یعنی جتنا آگے جائیں گے تو یہ سنگ میل بدلتا رہے گا، تو یہ بھی لفظ نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ غیر لفظ ہے۔ تو دلالت کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک دلالت لفظیہ اور ایک دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت کی 2 قسمیں ہو گئی۔ دلالت ایک شے کا ہونا اس حیثیت سے کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم ہے، یہ لفظ میں ہوگی، کائے میں ہوگی؟ اور دلالت میں چونکہ وضع کو دخل ہوتا ہے، دلالت میں کائے کو دخل ہوتا ہے؟ وضع کو، تو دلالت پھر وضعیہ ہوگی۔ جس دلالت میں وضع کو دخل ہو وہ دلالت کیا ہوگی؟ دلالت وضعیہ ہوگی، پھر وہ لفظ میں ہوگی۔ جیسے لفظ زید وضع کیا گیا کس کے لیے؟ ذات زید کے لیے، اور لفظ دلالت کس پہ کر رہا ہے؟ ذات زید پہ، تو یہ دلالت وضعیہ لفظیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دلالت وضعیہ غیر لفظیہ جیسے خطوط اور عقود، اشارات اور نصب کی دلالت، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیر لفظ میں، یہ تحریر ہے، گرے ہیں انگلی کی، اشارے ہیں، نصب سنگ میل ہے، جن سے دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے، وہ سمجھ میں آ رہی؟ تو دلالت وضعیہ کی 2 قسمیں، لفظیہ غیر لفظیہ۔ لفظیہ جیسے زید کی دلالت ذات زید پر، اور غیر لفظیہ جیسے خطوط، عقود اور اشارات اور نصب کی دلالت برمعانی کے از ایشا مفہوم گردد، معانی پر کہ ان سے مفہوم ہوتا ہے، کہ ان سے وہ معانی مفہوم ہوتے ہیں۔ وہ خطوط، عقود، اشارات اور نصب کے معانی کیا ہوتے ہیں؟ مفہوم ہوتے ہیں۔ خطوط سے ہم سمجھ گئے یہ خط ہے، عقود سے سمجھ گئے انگلی کی گرہ، اس سے گنتی شمار ہوتی ہے، یہ ان کے معنی ہیں۔ اور اشارات، کوئی اشارہ ہم نے کیا تو یہ اپنے معنی پہ مشار الیہ پہ دلالت کرے گا۔ اور نصب سنگ میل یہ دلالت کرتا ہے کلومیٹر پر، کائے پہ دلالت کرتا ہے؟
کہتے ہیں برمعانی کے از عیشا مفہوم گردد، ان کی دلالت خطوط، عقود، اشارات، نسب کی دلالت معانی پر ہوتی ہے جو ان سے سمجھے جاتے ہیں، ان معانی پر ہوتی ہے جو معانی ان سے سمجھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے دوسری دلالت عقلیہ، پہلی قسم 3 قسم پر ہے نا دلالت، استقراء، تلاش و جستجو کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے۔ اول دلالت وضعیہ، کہہ رہے ہیں دوم دلالت عقلیہ۔ عقلیہ کے بمقتضائے عقل است، دلالت عقلیہ وہ ہے جو عقل کے اقتضاء سے ہو، عقل کے چاہنے سے ہو، عقل کے چاہنے سے ہو، اقتضاء سے ہو، تو وہ ہے دلالت عقلیہ جو عقل کے اقتضاء سے ہو۔ وَإِن نیز در الفاظ باشد، اور یہ بھی الفاظ میں ہوگی، چون دلالت لفظ دیز، جیسے لفظ دیز کی دلالت کہ مسموع باشد از ورائے جدار، جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، دیوار کے پیچھے سے سنا گیا۔ کہہ رہے ہیں لفظ دیز جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، اس کی دلالت بر وجود لافظ، بولنے والے کے وجود پر۔ ایک بندہ ہے دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کے اس نے بولا دیز، کیا بولا؟ دیوار کے پیچھے سے، ہم دیوار کے اس پار ہیں، وہ پیچھے ہے، اس نے دیز بولا، تو یہ دلالت کس پہ کر رہا ہے؟ بولنے والے پر۔ لفظ دیز کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ زید کا الٹا ہے۔ اگر اس کا کوئی معنی ہوتا تو یہ معنی پہ دلالت کرتا، اگر اس کا دیز کا معنی ہوتا تو معنی پہ دلالت کرتا، لیکن یہ پیچھے بولا ہے کسی نے دیوار کے پیچھے، تو بولنے والے کے وجود پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی جس نے دیز بولا وہ کوئی شخص ہے دیوار کے پیچھے۔ اور یہ کیسے پتہ لگایا ہم نے؟ عقل سے۔ کس سے پتہ لگایا؟ کیونکہ عقل میں ہم نے جب دوڑائی عقل کے دیز کا تو کوئی معنی نہیں ہے جو یہ معنی پہ دلالت کرے، تو عقل کے اقتضاء سے ہم یہ سمجھ گئے کہ لفظ دیز کسی نے بولا ہے اور بولنے والا وہاں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں لفظ دیز کی دلالت کہ مسموع باشد از ورائے جدار، جو پیچھے سے دیوار کے پیچھے سے سنا گیا۔ لفظ دیز کی دلالت بر وجود لافظ، بولنے والے کے وجود پر۔ تو دلالت عقلیہ لفظیہ کہتے ہیں بدر غیر الفاظ، اور یہ غیر الفاظ میں بھی ہوگی، جیسے لفظیہ ہوتی ہے دلالت عقلیہ لفظیہ، ایسے ہی غیر لفظیہ بھی ہوگی۔ جیسے دلالت مصنوع، مصنوع کی دلالت بر سانے، سانے پر، مصنوع کی دلالت سانے پر، یہ ہے مصنوع، یہ ہمیں کسی نے دی کہ یہ ہے چابی بائک کی، یہ مصنوع چیز ہے، بنی ہوئی چیز۔ مصنوع کسے کہتے ہیں؟ یہ بنی ہوئی چیز ہے۔ تو اب یہ دلالت کر رہی ہے بنانے والے پر، سانے پر۔ کس پہ؟ کہ اس کو کسی نے بنایا ہے اور یہ بائک کے لیے بنایا ہے۔ بائک اسٹارٹ ہوتی ہے، اس سے چابی لگانے کے بعد بائک چلتی ہے۔ تو مصنوع کی دلالت سانے پر۔ تو آپ یہ بتاؤ یہ لفظ ہے؟ نہیں ہے لفظ، یہ غیر لفظ ہے، اور ہم نے قائد سے سمجھا کہ یہ بنانے والے پہ دلالت کر رہی ہے عقل سے۔ قائد سے سمجھا؟ عقل سے۔ تو اب یہ دلالت ہو گئی دلالت عقلیہ غیر لفظیہ۔ دلالت عقلیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، دلالت عقلیہ لفظیہ، یعنی جو عقل کے اقتضاء سے ہو اسے دلالت عقلیہ کہتے ہیں، اور جو لفظ میں ہو اسے دلالت عقلیہ لفظیہ کہتے ہیں۔ جیسے لفظ دیز کی دلالت جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا لافظ کے وجود پر،
اور دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ہوگی، جیسے مصنوع کی دلالت سانے پر۔ اب تیسری قسم بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تیسری قسم دلالت طبعیہ کہ بمقتضائے طبع باشد، جو طبیعت کے اقتضاء سے ہو۔ کائے سے ہو؟ طبیعت کے۔ آپ کہیں ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کہا ہم، مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھے؟ بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ نہیں کیا ہے، بھوک، تو یہ طبیعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا جسم گرم ہے، ہم نے پکڑ کے دیکھا تو واقعی آپ کا جسم گرم تھا، ہم سمجھ گئے آپ کو بخار ہے۔ یہ کیا ہے؟ طبیعت کے اقتضاء سے ہے۔ تو تیسری قسم دلالت طبعیہ کہ بمقتضائے طبع باشد، جو طبیعت کے اقتضاء سے ہو۔ وَإِن در الفاظ یافتہ شود، اور یہ الفاظ میں پائی جائے گی، یہ الفاظ میں، جیسے دلالت اوہ اوہ بر درد سینہ، جیسے اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر۔ کائے کی دلالت؟ اوہ اوہ کی دلالت، کسی کے سینے میں درد ہوا تو وہ عربی بندہ کیا کہتا ہے؟ جب اس کے سینے میں، عرب کا کوئی بندہ ہے تو اس کے سینے میں درد ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کراہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اوہ اوہ۔ تو اب سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے سینے میں درد ہے، اور ہمارے سینے میں درد ہوتا ہے تو ہم اوہ اوہ نہیں کرتے ہیں، ہم پھر اپنی اپنی زبان میں آوازیں نکالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کراہتے، کراہنا۔ تو کہتے ہیں کہ دلالت طبعیہ جو طبیعت کے اقتضاء سے ہو اور الفاظ میں بھی ہو تو اس کو دلالت طبعیہ لفظیہ کہتے ہیں، جیسے اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر۔ تو اوہ اوہ یہ لفظ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کی دلالت سینے کے درد پر۔ ودر غیر الفاظ باشد، اور دلالت طبعیہ غیر لفظیہ بھی ہوگی، غیر الفاظ میں ہوگی۔ تو جو غیر الفاظ میں ہو اسے دلالت طبعیہ غیر لفظیہ کہیں گے، جیسے دلالت حمرت، سرخی کی دلالت۔ کائے کی دلالت؟ سرخی کی دلالت برخجل، غصے پر۔ کائے پر؟ شرمندگی پر۔ خجل مانے شرمندگی، سرخی کی دلالت شرمندگی پر۔ وصفرت بر وجل، اور زردی کی دلالت غصے پر۔ کسی کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے، شرمندگی کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے، تو یہ چہرے کا سرخ ہونا یہ دلالت کر رہا ہے شرمندگی پر۔ تو آپ مجھے بتائیں سرخ ہونا چہرہ یہ لفظ ہے؟ لفظ نہیں ہے، تو یہ دلالت طبعیہ غیر لفظیہ ہے۔ ایسے ہی زردی کی دلالت، کسی کو کسی بات پہ غصہ آیا، چہرہ پیلا پڑ گیا، کیا پڑ گیا؟ پیلا پڑ گیا، تو چہرے کا پیلا پڑنا اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ غصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ تو کہتے ہیں سرخی کی دلالت شرمندگی پر اور زردی کی دلالت غصے پر۔ تو دلالت طبعیہ کی دو قسمیں، دلالت طبعیہ لفظیہ جیسے اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، اور دلالت طبعیہ غیر لفظیہ جیسے حمرت کی دلالت، سرخی کی دلالت شرمندگی پر اور زردی کی دلالت غصے پر۔ سمجھ گئے؟ اتنا سبق ہے، آسان ہے۔ پہلے آپ نے دلالت کی تعریف کرنا ہے کہ دلالت ایک شے کا ہونا اس حیثیت سے کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے۔ پہلی شے کو دال، دوسری کو مدلول کہتے ہیں۔ وضع ایک شے کا اس طرح خاص کر دینا دوسری شے کے ساتھ کہ پہلی شے کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا حاصل ہو جائے۔
اور وضع یہ دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ دلالت کی 3 قسمیں ہیں، استقراء، تلاش و جستجو کے حکم کے مطابق۔ اول دلالت وضعیہ، اس کو کہتے ہیں جس میں وضع کو دخل ہو، اور یہ لفظیہ ہوگی، الفاظ میں ہوگی، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، اور غیر الفاظ میں ہوگی جیسے خطوط، عقود، اشارات، نسب کی دلالت ان معانی پر جو ان سے سمجھے جاتے ہیں۔ اور دوسری دلالت عقلیہ جو عقل کے اقتضاء سے ہو، یہ بھی الفاظ میں ہوگی، جیسے لفظ دیز جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ اور غیر الفاظ میں ہوگی، جیسے مصنوع کی دلالت سانے پر۔ تیسری دلالت طبعیہ جو طبع کے اقتضاء، طبعیت کے اقتضاء سے ہو، اور یہ بھی الفاظ میں ہوگی، دلالت اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، اور غیر الفاظ میں ہوگی، جیسے سرخی کی دلالت شرمندگی پر، اور زردی کی دلالت غصے پر۔ تو پتہ چلا دلالت کی 6 قسمیں ہو گئی: دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ۔ ان 6 کی تعریف یاد کرنا، ان کی مثالیں یاد کر لینا، سبق آسان ہے، ٹھیک ہے۔